کیا دھوپ میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ایسی دھوپ ہے کہ نماز میں خشوع کے لیے مانع ہے تب تو بچنا اچھا ہے کہ خشوع اور خضوع مستحب ہے. تکلیف ہوتی ہے تب بھی نہ پڑھے. اور اگر تکلیف نہیں ہوتی، جیسے آج کل کی ٹھنڈا موسم ہے تو ٹھنڈے موسم میں دھوپ نرم ہوتی ہے تو اب وہاں نماز پڑھتا ہے دھوپ میں تکلیف نہیں ہوتی. اگر تکلیف ہوتی ہے تو اب بھی نہ پڑھے، ورنہ یہ کہ پڑھے. دھوپ کے اپنے فوائد ہیں، خاص کر وٹامن ڈی دھوپ سے حاصل ہوتا ہے، اور بھی بہت فوائد ہیں دھوپ کے، حاصل کرنے چاہیے. تو اس بہانے بندہ نماز پڑھ لے دھوپ میں. مدینہ انتقال کے بعد میت کے گھر والے اس کے گھر میں کلر یعنی رنگ کروا سکتے ہیں؟ انتقال کے بعد یعنی کہ میرا خیال ہے وہ تدفین وغیرہ کے کچھ دن کے بعد ہو سکتا ہے کرواتے ہوں. تو بہرحال یہ کہ اگر سیم ڈے بھی کوئی کلر کرتا ہے تو اس کی ممانعت تو نہیں ہے. اگر اس وجہ سے ہے کہ بھئی یہ فوت ہو گیا ہے تو اب یہ دیواروں میں کوئی نعوذ باللہ نحوست آ گئی ہے تو اس لیے اس کا رنگ نیا کرو، اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. بدشگونی کی نہیں ہے، ویسے نارملی ضرورت ہے رنگ کرنے کی، بلا ضرورت رنگ کریں گے تو اسراف ہوگا. جیسے مساجد میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی رمضان شریف آ رہا ہے یا جشن ولادت کا موقع ہے تو اب وہ مسجد کو رنگ کرو. اب رنگ بالکل درست ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر رنگ کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ تو اسراف میں جائے گا. اور اگر یہ کہ جو مسجد کا چندہ استعمال کریں گے تو جو شریعت نے جب تک اجازت نہیں دی اور کوئی رقم استعمال کرے گا تو اس کو تاوان بھی آئے گا، توبہ بھی کرنی ہوگی. تو رنگ مسجد کا ہو یا گھر کا ہو، ضرورت پڑنے پر کیا جائے. کئی سال تک رنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی کہ پلاسٹک پینٹ اور یا اچھے پینٹ کیے جاتے ہیں. ہر بار کرنا بار بار یہ بھی آسان تو نہیں ہے نا، رنگ کرنا خرچہ بھی بہت آتا ہے. جیسی ضرورت، چونا کیا خالی تو چونا جلدی خراب ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ ضرورت جلدی پڑے گی، اور پلاسٹک پینٹ ہے تو ضرورت بعد میں پڑے گی. ماربل لگا ہوا ہے تو ضرورت ہی نہیں پڑتی رنگ کرنے کی. تو جیسی ضرورت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اگر